Today we will discuss about the replication and the consistency. That what's the relation in between them is, and how we achieve the consistency in the replicated environment or during within the different replicas. Objectives that we want to achieve after completing this topic is that we may have a basic understanding of replication and consistency and the different data consistency models that are being applied in the distributed or parallel environment. So first, what is the replication and consistency? Adding replicas improves scalability but provoke the overhead of keeping the replicas up to date. The solution often results in the relaxation of any consistency constraints. ठीक है, तो हमारे पास जैसे जैसे अभी हमने डिस्कस किया है, कुछ प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर भी ये डिस्कस किया था कि जैसे जैसे आप रेप्लिकास ऐड करते हैं तो उस सूरत में स्केलेबिलिटी तो आप गेन कर रहे होते हैं, लेकिन आपके पास क्या आ जाता है कि वो कुछ ओवरहेड्स जो है वो आपके पास जनरेट आ जाते हैं। ठीक है, अब वो ओवरहेड्स क्या हुआ करते हैं, एक तो आपके पास ये आता है कि उन रेप्लिकास के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, इनकन्सिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। तो जब आप कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी अचीव करना चाहते हैं इन डिफरेंट रेप्लिकेटेड नोड्स के ऊपर या सर्वर्स के ऊपर, तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ओवरहेड है, क्योंकि वो भी थ्रू नेटवर्क आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे। इट मीन्स कि आपके पास वो जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनको आप यूटिलाइज़ करेंगे, तो वहाँ पे एक ओवरहेड जो है वो उन चैनल्स के ऊपर आपके पास जो है वो प्रोवाइड होगा। तो हमारे पास एक तो ये चीज़ आएगी। ठीक है, अब उस सूरत में नॉर्मली हम क्या करते हैं कि उस ओवरहेड को रिड्यूस करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस ये दिए जाते हैं कि जो कंसिस्टिंग कंसिस्टेंसी के जो डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स हैं, बेसिकली उनको कुछ लोकेशंस के ऊपर या कुछ एनवायरनमेंट्स के अंदर हम क्या कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि आपके पास एडिंग रेप्लिका टू ए सिस्टम कैन इंडीड improve scalability by distributing the workload across multiple nodes. However, it does introduce challenges in keeping the replicas up to date and maintaining consistency. When multiple replicas are involved, ensuring that replicas have the same up to date data कैन बी ए कम्प्लेक्स टास्क, क्योंकि अब यहाँ पे ये याद रखिएगा कि वो जोग्राफिकली भी डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर है, और जो उनकी जो नेटवर्क्स हैं वो आपके पास वो भी क्या हैं, दे मे हैव यूजिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क, कम्युनिकेशन चैनल्स डिफरेंट यूज़ कर रहे हो, तो हर एक जो चैनल है उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ आपके पास प्रोज एंड कॉन्स आपके पास हुआ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने कंसिडर करनी होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि any update or change made to the system need to be propagated to all replicas in a timely manner. अब ये जो प्रोसेस हुआ करता है, this introduces additional network overhead and latency. ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो उस सूरत में हमारे पास क्या आ जाएगा कि इफ़ देर आर मैनी रेप्लिकाज ऑफ द सेम थिंग, इट इज़ नॉट ईजी टू कीप ऑल दोज रेप्लिकाज कंसिस्टेंट। ठीक है, अब जो दो बेसिक आपके पास प्रिंसिपल कीज़ हैं जिनकी बेस के ऊपर आता है कि हाउ डू वी कीप ऑल ऑफ देम अप टू डेट, ये एक कंसिडरेशन हुआ करती है, एंड हाउ डू वी कीप द रेप्लिकाज कंसिस्टेंट। एक है आप अप टू डेट, दूसरा आपके पास क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब ये जो आपके पास ओवरहेड्स आपके पास हुए थे, सिस्टम ऑफन रिलैक्स कंसिस्टेंसी constraints, which means that different replicas might temporarily have slightly different views of data. This relaxation allows for better performance and scalability but can introduce eventual consistency or other weaker consistency
ماڈلس. ٹھیک ہے. اب بہرحال آپ نے ایٹ دی اینڈ کیا کرنا ہوتا ہے, الٹیمیٹلی دا ڈیسیژن ٹو ایڈ ریپلیکاز اینڈ ریلیکس کنسسٹنسی کنسٹرینٹس ڈپینڈز آن دا اسپیسیفک requirements of the system and the trade-offs between scalability, consistency and performance. تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی جب ہم سسٹم ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے ہم نے کون سا میکنزم جو ہے یا کس حد تک ہم اس کو ریلیکس کر سکتے ہیں یا ریلیکس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماڈلز آپ کے پاس آ جاتے ہیں جب آپ کنسسٹنسی کو اچیو کرنا چاہتے ہیں تو کنسسٹنسی کین بی اچیوڈ ان نمبر آف ویز. ٹھیک ہے. اب ان میں سے کچھ ماڈلز جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں, وہ لیٹر ٹاپکس کے اندر ہم دیکھیں گے, اور جو پروٹوکولز ہیں جو ان ماڈلز کو ہم امپلیمنٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. فی الحال ہم دیکھتے ہیں کہ جو کنسسٹنسی ماڈلز ہیں ان کو ہم کس میں کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. تو ماڈلز کے اندر براڈر جو کیٹیگریز ہیں, اب جو ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر ہوتا ہے وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کیا چیز ہوا کرتی ہے. ایک آپ کے پاس ہے ڈیٹا سرورز ہیں یا ڈیٹا جہاں پہ پڑا ہوا ہے, ایک آپ کے پاس کیا ہے کلائنٹس ہیں جہاں پہ آپ کا یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ کلائنٹس آپ کے پاس ایک سائٹ کے اوپر ہے جو اس ڈیٹا کو کیا کر رہے ہیں, یوٹیلائز کر رہے ہیں. تو اٹ مینس کہ دو براڈر کیٹیگریز تو آپ کے پاس آ گئیں. ایک آپ کے پاس کیا آ جائے گا کلائنٹ سائڈ کے اوپر آپ کے پاس آ گیا, ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو جہاں پہ سرورز ہیں یا ڈیٹا آپ کے پاس آ گیا. تو اٹ مینس کہ اس بیس کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا, ایک ڈیٹا سینٹرک کنسسٹنسی ماڈلز آپ کے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری جو براڈر کیٹیگری ہے وہ آپ کے پاس کیا آ جائے گی, کلائنٹ سینٹرک کنسسٹنسی ماڈل آپ کے پاس آ جاتا ہے. جب ہم ڈیٹا سینٹرک کی بات کرتے ہیں تو ڈیٹا سینٹرک جو کنسسٹنسی ماڈلز ہے اس کا جو فوکس ہوا کرتا ہے وہ زیادہ تر جو ہوا کرتا ہے وہ بیہیویئر آف دا ریپلیکیٹڈ ڈیٹا اٹ سیلف آپ کے پاس ہوا کرتا ہے. یعنی اس کا جو فوکس ہے وہ ریپلیکیٹڈ ڈیٹا کے اوپر آپ کے پاس ہوتا ہے. دیز models define the rules and constraints governing how updates are propagated and how they are made visible to the clients. تو ڈیٹا سینٹرک کے اوپر اس سائٹ کے اوپر یعنی ڈیٹا والی سائٹ کے اوپر کہ وہ اس سے ہی یہ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے. جبکہ جب ہم کلائنٹ سینٹرک جو کنسسٹنسی ماڈلز ہیں ان کے اوپر آتے ہیں تو ان کا جو فوکس ہوا کرتا ہے وہ کیا ہوا کرتا ہے, دیز ماڈلز فوکس آن the guarantees provided to individual clients regarding the visibility and ordering of their own operations. These models define how the updates made by a client are observed by that client and potentially by other clients. کہ یہ ہم نے کچھ جگہ کے اوپر پہلے ڈسکس بھی کیا تھا کہ جیسے ہی آپ کے پاس سپوز کر لیں جب ہم نے پروسیسنگ ایلیمنٹس کے اندر کسی ایک پروسیسر نے رائٹ کیا, اب وہ جو رائٹ والا آپریشن تھا وہ باقی کلائنٹس تک کس طریقے سے پروپوگیٹ ہوگا. تو یہ کچھ ماڈلز آپ کے پاس اس سائڈ کے اوپر آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں جو کچھ آپ کے پاس جو ہیں وہ سینٹرک. تو یہ دو براڈر کیٹیگریز ہیں. اب ہم ان کے کچھ میجر فیچرز دیکھ لیتے ہیں کہ جو ڈیٹا سینٹرک ماڈلز آپ کے پاس یا آپ کے پاس جو کلائنٹ سینٹرک کنسسٹنسی ماڈلز ہیں ان کے کچھ میجر فیچرز دیکھ لیتے ہیں جن کو ہم آگے جو ہے فیوچر کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اگلے ٹاپکس کے اندر. تو اگر ہم ڈیٹا سینٹرک کنسسٹنسی ماڈلز دیکھیں تو اس صورت میں ہمارے پاس کیا آ جاتے ہیں, ایک ہے کہ کنٹینیوس کنسسٹنسی آپ کے پاس ہوا کرتی ہے, کنسسٹنٹ آرڈرنگ آف آپریشنز آپ کے پاس ہوا کرتا ہے, وہ کیجول کنسسٹنسی بھی ہے اور گروپنگ آپریشنز بھی آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں. پھر آپ کے پاس جو کلائنٹ سائڈ والی کے اوپر آتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایونچوئل کنسسٹنسی آپ کے پاس ہوتی ہے, مونوٹونک رائٹس آپ کے پاس آتے ہیں, ریڈز یور رائٹس آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں اور رائٹس فالو ریڈز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس اس کا کچھ بیسک انٹروڈکشن تھا کنسسٹنسی ماڈلز کا. فردر جو ہے ان میں سے ہر ایک کو انڈیویجولی ہم دیکھیں گے کہ ان کو کس وے کے ساتھ یا کس طریقے سے ہم اچیو کرتے ہیں.